تو شعبان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ کچھ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شب بارات میں مردوں کی روحیں آتی ہے، باپ دادا پردادا نانا نانی جو انتقال کر گئے ان کی روحیں گھر میں آتی ہے کھانا کھانے. تو اس لیے کچھ لوگ خاص اس رات میں اچھا قسم کا پکوان کھانا بنا کے گھر میں رکھتے ہیں کہ روحیں جو آئے گی کھا کے چلی جائے گی. تو اگر نہیں بنائیں گے تو روحیں ناراض ہو جائے. کیسے لوگ ہیں دیکھو بغیر اسی کے چلے گئے واپس. استغفر اللہ، اتنی جہالت مسلمان میں آ گئی ہے. یہ تو ہندو کا طریقہ ہے. کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہے تو 7 جنم ہے نا، 7 جنم میں یہ ہوگا، 7 جنم ایسا ہے، دوسرا جنم ہے، تیسرا جنم ہے. یا کسی کو مرڈر کر دے تو اس کی آتما بھٹکتی ہے، کسی کا قتل کر دو یا خودکشی کر لیا تو آتما بھٹک کے بدلا لیتی ہے. یہ سب ہندو کا طریقہ ہے، عقیدہ ہے، اور یہ غلط بات ہے. یعنی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. کسی کی آتما نہیں بھٹکتی، کسی کی روح دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. نہ شب بارات میں آتی ہے، نہ شب قدر میں آتی ہے، نہ کسی اور رات میں. کبھی بھی جو انسان انتقال کر کے وفات پا گیا، قرآن حدیث کے حساب سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انتقال کے بعد، وفات کے بعد کسی کی بھی روح دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی. کبھی بھی نہیں آتی. ایک پل کے لیے، ایک لمحے نہیں آتی، دن میں نہ رات میں. اگر وہ نیک ہے پھر بھی نہیں آئے گی، گنہگار ہے پھر بھی نہیں آئے گی. کسی کی روح دنیا میں لوٹتی نہیں ہے. وہ اللہ کے حوالے ہے. دنیا میں کسی کی روح نہیں آتی ہے، شب بارات میں بھی نہیں آتی ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ افواہ ہے، یہ لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں جو غلط لوگوں نے پھیلا دی ہے. استغفر اللہ. اس لیے خاص 15 شعبان کو اگر اس رات کوئی کھانا بنا کے بانٹے تو یہ بھی بدعت میں آ جائے گا. عام دنوں میں کبھی بانٹیے، کھانا دیجیے، کپڑا دیجیے، غریبوں میں پیسہ دیجیے، اچھی ثواب ہے. لیکن چونکہ آپ منا رہے ہیں نا، ایک خاص نظریہ رکھ کے، ایک خاص سوچ رکھ کے، ایک سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت. ٹھیک ہے. تو 15 شعبان شب بارات میں کھانا بانٹنے کا جو طریقہ ہے، سسٹم، اس کو بھی ختم کیجیے. اب کبھی اور دن کھلائیے پلائیے، لیکن شب بارات کے دن یہ سب انتظام نہ کرے، یہ بدعت میں آ جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ 15 شعبان رات میں رات بھر جاگتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. قیام اللیل جو ہے تہجد، وہ ڈیلی کی نماز، وہ ڈیلی پڑھی اچھی بات ہے، لیکن انسان پورا سال نہیں پڑھے گا. اور وہ 15 شعبان شب بارات میں رات کو جو نماز پڑھتا ہے. بلکہ کچھ مسلمان ایسے جو شب قدر میں بھی وہ اہتمام نہیں کرتے جنہیں وہ شب بارات میں اہتمام کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے بڑے لوگ ظالم ہیں کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے، جو آیتیں، جو حدیثیں، اس کو شب بارات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. شب قدر کی بات الگ ہے جو رمضان میں آتا ہے، اس کے مقابلے یہ رات کچھ بھی نہیں ہے. شب بارات کی بات ہی الگ ہے، شب قدر کی بات ہی الگ ہے. تو یہ بدعتی لوگ ہوتے ہیں، اپنی بدعت کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا مطلب الٹی چال چلتے ہیں. اسی طرح ایک بدعت یہ بھی ہے، یعنی آپ روزانہ تہجد کے لیے اٹھیے، پڑھیے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی باقی راتوں میں نہیں پڑھتا، صرف شب قدر میں جا کے وہ قیام اللیل کرا، تو اس لیے وہ بدعت ہو جائے گا کہ آپ نے خاص کر دیا نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کی رات کو خاص کر دے کہ باقی دن قیام اللیل نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، صرف جمعہ کی رات میں قیام اللیل کر رہا ہے، یہ غلط ہے. کوئی باقی دنوں میں روزہ نہ کرے، صرف جمعہ کو روزہ رکھے، یہ غلط ہے. حالانکہ جمعہ کا دن پورے ہفتے کا افضل دن ہے، لیکن صرف جمعہ کو روزہ رکھ رہا ہے، غلط. باقی راتوں میں افضل رات کیا ہے ہفتے میں؟ جمعہ کی رات افضل ہے، لیکن صرف جمعہ کی رات میں تہجد پڑھتے ہیں آپ، ثواب زیادہ ملے گا، فضیلت زیادہ ہے، یہ بدعت میں آ جائے گا. تو کوئی باقی راتوں میں نہیں پڑھتا، صرف شب بارات میں قیام اللیل کر رہا ہے، اگرچہ اس کی نیت اچھی ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے بدعت میں یہ شمار ہو جائے گا. اسی طرح بدعت، شعبان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ 15 شعبان کو، دن میں 15 شعبان کو ایک روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے. تو 15 شعبان کو روزہ رکھنے سے متعلق جو حدیثیں، جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں، وہ حد درجہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع من گھڑت ہے. لوگوں کو تحقیق، ریسرچ تو کرنا چاہیے. اور شب بارات سے متعلق جو کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہے کہ شب بارات میں جاگو، قیام اللیل کرو، یہ کرو، وہ کرو، سنن ابن ماجہ کی وہ روایت ہے، تو وہ ضعیف موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے. وہ حدیث صحیح تو ہونی چاہیے. حدیث اگر صحیح ہے تو الحمدللہ سب آنکھوں پر عمل کرنا اس پر. لیکن اگر وہ صحیح نہیں ہے، کسی نے بنا کر کے لوگوں میں گڑھ کے پھیلا دیا ہے، کچھ گڑھ کے لوگوں میں پھیلا دیا، تو کیسے اس پر عمل کریں گے؟ یعنی وہ بات جو نے کہی نہیں، کسی اور نے کہہ دی، اور نبی کا نام لے کر کے لوگوں میں پھیلا دیا، تو کیا اس پر عمل کر لیں؟ نہیں. تو شب بارات میں قیام اللیل کیا جائے، شب بارات میں جا کر کے عبادت کی جائے، یہ جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں، وہ من گھڑت ہے، کسی نے، خرافاتی نے بنا کر کے لوگوں میں پھیلا دیا. تو سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے بیان کی، حدیث میں کتاب میں ذکر کیا ہے ابن ماجہ کے اندر اس کے مؤلف نے کہ بھائی صحیح نہیں ہے، سند کے ساتھ اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا. تو کچھ محدثین اپنی کتابوں میں یہ بتانے کے لیے ذکر کر دیتے ہیں کہ بھائی صحیح نہیں ہے. تو الحمدللہ جو محققین، محدثین اور علماء تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، ہمیں تو آگے کھول کے دیکھنا چاہیے نا، تو کلیئر کر دیا ہے. تو شب بارات یا شب 15 شعبان کی رات میں جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی جو روایت پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ موضوع من گھڑت ہے. اسی طرح 15 شعبان کے دن میں ایک روزہ صرف رکھنے والی جو حدیث ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ حد درجہ ضعیف بلکہ موضوع من گھڑت روایت ہے. محققین علماء کرام نے تحقیق کر کے بات بتائی ہے. لہذا کوئی انسان دھوکہ نہ کھائے، کوئی انسان دھوکے میں نہ پڑے کہ تو روایت تو ہے کہ 15 شعبان کو ایک روزہ رکھنا چاہیے. بھائی روایت ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ موضوع روایت من گھڑت ہے، اس لیے صرف ایک روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے.